اپنی حماقتیں ہیں ایم کیو ایم کی، اپنی غلطیاں ہیں. ایم کیو ایم کے بانی نے جس طرح 22 اگست کیا. آپ ایم کیو ایم میں ہیں یا نہیں ہیں؟ مجھے غصہ نہ دلائیں، مجھے اتنی آسانی سے ایم کیو ایم سے الگ نہیں کیا جا سکتا تھا. کہیں نہ کہیں سے انہیں بھی شے ملی. ایک نئی ایم کیو ایم بنے گی، اسی ایم کیو ایم میں سے ایک نئی ایم کیو ایم بنے. اللہ کرے. میں نہیں گروپ بنانا چاہتا، میں ایم کیو ایم سے الگ نہیں ہونا چاہتا. آپ مجھے دھکیل رہے ہیں دور. میرا روڈ میپ، میرا ویژن سمجھے، اپنا روڈ میپ اور ویژن بتائیں کہ کیسے بچائیں گے کراچی. ہیلو السلام علیکم، میں عورائل گل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ویب. آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا انٹروڈکشن اتنا بڑا ہے جو کچھ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا، لیکن ایک شعر میں بتاتا ہوں تو آپ فوراً سے پہچان جائیں گے کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، تمہارا تو وقت آیا ہے ہمارا دور آئے گا. تو آپ سب لوگ جان گئے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق ستار صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اچھا سر، سب سے پہلے تو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے سیاست میں آئے کیسے، کس طرح سے آپ نے شروعات کی تھی؟ میرے خیال میں میری آمد سیاست میں بہت غیر ارادی تھی، حادثاتی تھی. اور میرا جس کمیونٹی سے تعلق ہے، اگر مہاجروں میں بھی کہے، جو انڈیا سے ہجرت کر کے لوگ آئے انڈیا کی مختلف ریاستوں سے پاکستان کے قیام کے بعد، تو ہم تو گجرات اور وہ بھی جسے کہتے ہیں نا کہ کاٹھیا واڑ کے لوگ تھے. اور وہ عموماً بڑے لو کی میں رہنے والے ڈوسائل قسم کے، زیادہ ان کا تعلق کاروبار اور تجارت سے ہے. بالکل. تو کسی کے لینے دینے میں نہیں پڑے تو پھر سیاست کے جھگڑوں میں کہاں سے پڑتے. لیکن شاید میری نیچر میں، میرے جین میں، میری تعلیم، تربیت اور تہذیب میں اگر میں نے دیکھا کہ کوئی ظلم اور ناانصافی ہو رہی ہے تو میری سرشت میں بھی کہیں اس کے خلاف آواز اٹھانے کا ایک ایلیمنٹ تھا. اور اسی وقت یہ ایم کیو ایم کے بانی، اس وقت اے پی ایم ایس او کے بانی الطاف حسین صاحب نے یہ اے پی ایم ایس او بنا لی تھی. اے پی ایم ایس او کا بننا ناگزیر تھا، یہ وقت کی پکار تھی اور یہ بن گئی اور لوگ آ گئے. تو اس کے بعد کا پھر سفر آپ کے سامنے. تو اس طرح میں آیا. اچھا، مجھ میں تو کانفیڈنس بھی نہیں تھا، میں ایک بہت شائی قسم کا اسٹوڈنٹ تھا. ہاں، میں اتنا بول بھی نہیں سکتا جتنا آج بولتا ہوں. یہ وقت نے، حالات نے مجھے سب کچھ سکھایا. میرے اندر کی جو یہ صلاحیت تھی بولنے کی، لوگوں کو قائل کرنے کی. میں کوئی ڈیبیٹر نہیں تھا. میں اسٹوڈنٹ لائف میں کراچی یونیورسٹی میں وہ جو ڈیبیٹ کمپٹیشن ہوتے تھے اس میں نہیں ہوتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی پھر اللہ تعالیٰ نے وہ وصف دیا، اللہ تعالیٰ نے پھر وہ کام لینا تھا لیا. اور آج الحمدللہ ایک بہتر نام ہے اور ایک بہتر لوگوں میں ایک کریڈیبلٹی اور ایکسیپٹیبلٹی، یعنی ساکھ بھی ہے، اعتبار بھی ہے اور قبولیت بھی ہے. بالکل. یونیورسٹیز میں داخلے مل گئے، بچے پڑھ لیے، آگے نکل گئے، پاس کر لیا. اب نوکری کی بات آئی تو اب ایک حالیہ کچھ نوکریاں نکلی تھیں، میرے خیال 10 تھیں تقریباً یا 8 تھیں، اور یہ ایکسپو سینٹر میں اس کے چل رہے تھے. تو وہاں پہ کوئی 25 سے 30 ہزار لوگوں نے جو ہے اپلائی کیا تھا. اب اس میں سے 10 نوکریاں، تو باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ دیکھیں، یہ تو ایک آپ نے کسی شعبے میں ویکینسی کی پوزیشن اور اس کے ریکروٹمنٹ میں بتایا کہ اتنے ہزاروں لوگوں نے اپلائی کیا. یہ حالات ہیں اس وقت. کراچی تو کثیر اللسانی، کثیر المذاہب، کثیر المسلکی، کثیر الثقافتی، کثیر الجہتی، کثیر السیاسی شہر ہے. اور جو کراچی میں آ گیا، ٹھیک ہے، آج بھی مہاجروں کی آبادی شاید 50% سے زیادہ ہے. اور ان کی وجہ سے جو ڈسکریمنیشن کراچی کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس چکی میں کراچی کا سندھی، بلوچ، سرائکی، ہزارے وال کشمیری، گلگتی، بلتی سبھی پیسے جا رہے ہیں. سب آ رہے ہیں. 4000 ارب کا ٹیکس دے رہے ہیں ملک کے قومی خزانے میں، اور تقریباً 500 ارب کا ٹیکس صوبائی خزانے میں دے رہے ہیں. اور کراچی کو مرکز سے ملتے ہیں شاید 40 ارب اور صوبے سے ملتے ہیں شاید 10 ارب. تو یہ 50 ارب کی خیرات مل رہی ہے. کراچی میں اس مایوسی کے ساتھ یتیمی، احساس محرومی، کوئی اون نہیں کرتا نا کراچی، اور اونرشپ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لے کر، اور پھر جو ایک اس کی جماعت تھی جہاں اس کے اپنی حماقتیں ہیں ایم کیو ایم کی، اپنی غلطیاں ہیں، غلط پالیسیاں. پھر ایم کیو ایم کے بانی نے جس طرح 22 اگست کیا، تو وہ ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کی غلطیاں ہیں. لیکن پھر 50% غلطیاں ایم کیو ایم کے باہر کے فیکٹرز کی ہیں، جنہوں نے دن اور رات یہ کوشش کی کہ کسی طرح ایم کیو ایم کو تقسیم کیا جائے، زمین پہ گرایا جائے. تو وہ بھی کامیاب ہو گئے، اور اس میں کچھ اپنی غلطیوں سے اور کچھ باہر کے فیکٹرز بھی ہیں. تو مجھے اتنی آسانی سے ایم کیو ایم سے الگ نہیں کیا جا سکتا تھا. کہیں نہ کہیں سے انہیں بھی شے ملی، اور ایک ایسی ایم کیو ایم چاہیے تھی جو لولی لنگڑی ہو اور جس کا ووٹ بینک کچھ نیچرلی طور پر کم ہو
اور کچھ مصنوعی طور پر اوپر سے اڑا دیا جائے اور 5-6 سیٹیں اضافی پی ٹی آئی کو. 14 سیٹیں نہیں ہیں ان کی سیٹیں 6 یا 8 تھیں. 6 یا 8 سیٹیں انہیں ایکسٹرا دے کے 14 کیا گیا. ٹھیک. اور اس 14 ایم این ایز میں سے پی ٹی آئی کے جو کراچی کے 10 کی رہائش کلفٹن اور ڈیفینس میں. تو یہ ایک اپر مڈل کلاس ہے. یہ لیاقت آباد، نیو کراچی، کورنگی، یہ جو اورنگی ٹاؤن، یہ جو سائیکی ہے وہاں کی، اس سائیکی کو یہ ایم این ایز بھی نہیں سمجھتے. لیکن اب کوئی سننے والا نہیں ہے. گٹر ابل رہے ہیں، کچرے کا انبار ہے، ڈھیر لگے ہوئے ہیں. پھر سرکولر ٹرین 13 سالوں سے صوبائی حکومت کی ردی کی ٹوکری میں پڑا ہوا ہے منصوبہ. جاپان آیا، اس نے کہا جائکا سے آپ سے ایک سروے کرا دیں، ڈسپلیسمنٹ کتنی ہونی ہے اور اس پر کتنا پیسہ لگے گا، ہم آپ کو یہ بنا کر دیتے ہیں. وہ نہیں مانے، انہوں نے وہ ایکسیپٹ نہیں. اس میں ظاہر کک بیک کا مسئلہ ہوگا، کمیشن کا، مطلب گمان یہی ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز پانی کے 4 آپ کی، یعنی کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، اور کراچی کی تجارت اور کاروبار چلتا ہے تو کراچی چلتا ہے. اور کراچی میں پانی آئے گا تو کراچی چلے گا. اب سب سے بڑا سوال پانی کی کمی ہے کراچی میں. K2 میں نے دیا 10 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی جب میں میئر اور وزیر بلدیات تھا 90 کے ڈیکیڈ میں. اور اس کے بعد K3 مصطفیٰ کمال اور مشرف، صدر مشرف نے جو ہے وہ 10 کروڑ اضافی K3 دیا. لیکن 2008 کے بعد 13 سال ہو گئے بلا شرکت غیر پیپلز پارٹی کی حکومت یہاں پر وسائل پر، اختیار پر، اقتدار پر، زمین پر، ہر چیز پر قابض ہے. تو پھر اس کے بعد سونے پہ سہاگا جو ہمارے پچھلے 4 سال کا جو بلدیاتی دور تھا ایم کے ایم کا، انہوں نے بھی کوئی اپنے جو میری میئرشپ کے اندر جو ہماری کارکردگی تھی، اور پھر مصطفیٰ کمال کے زمانے میں جو کام ہوا، معذرت کے ساتھ انہوں نے لٹیا ڈبو دی. ہماری جو رہی صحیح عزت تھی اس کو بھی داؤ پر لگا دیا. اور ہوا کیا کہ نہ کچرا اٹھا، نہ انکروچمنٹ ختم ہوئی، نہ پانی ملا، نہ نکاسی آپ، اور سارے شعبے پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے پاس، اس کے لیے کوئی احتجاج نہیں. اور 4 سال بعد اچانک کہا جا رہا ہے مگرمچھ کے آنسو رو کے کہ بھئی 53 لیٹر لکھے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر. 3 سال کے بعد منہ پہ مارنا تھا. اختیار اور وسائل نہیں تھے تو اقتدار رکھنے کا فائدہ کیا؟ اس کرسی کا مزہ لینے کا فائدہ کیا جس سے آپ عوام کو ڈیلیوری؟ میری نصیحت تھی کہ مجھے تو پارٹی سے الگ کر رہے ہو، لیکن یاد رکھنا داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں اگر ہوش کے ناخن نہ لیے اور 3 سال کے بعد بھی بلدیہ کے اقتدار پر آپ قابض رہے. سارا ملبہ نااہلی کا، ناقص کارکردگی کا اور بدترین پرفارمنس کا وہ آپ کے اوپر گرے گا. تو اب میں نے تو آج مشورہ دیا پریس کانفرنس میں، میں نے کہا کہ بھائی اب KBC SBC ہو گیا، ماسٹر پلان سندھ ماسٹر پلان، بلڈنگ کنٹرول گئی، واٹر بورڈ سندھ واٹر بورڈ ہو گیا. تو یار اب KMC اگر بچی بھی ہے نا نام کی تو اس کا نام بھی چینج کر کے اسے سندھ میٹروپولیٹن کارپوریشن کر دو. کراچی شہر کو ہی ختم کر دو. کراچی کے واحد ادارہ میٹروپولیٹن کارپوریشن اس کو بھی ختم کر دو. ہمیں روزانہ کیوں مار رہے ہو؟ لیکن اب جو بھی سیاسی کارکن میدان میں آئے گا اور لوگوں کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لائے گا، نہ پارٹیوں کو ووٹ ملیں گے، نہ پتنگ کو ملیں گے، نہ کسی کو. ساری پارٹیوں میں مافیا ہے جس نے اس پارٹی کے اچھے لوگوں کو بے اثر عضو معطل بنا کے کونے میں ڈال دیا ہے یا پارٹی سے نکال دیا ہے. آپ نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں جس سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، لیکن یہ بڑا اسٹریٹ سوال ہے اور لوگوں کا یہی سوال ہے کہ آپ MKM میں ہیں یا نہیں ہیں. دیکھیں MKM سے میں کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتا. میری سرشت میں، میری روح میں، میری سوچ و فکر میں MKM ہے. ٹھیک. تو میں تو MKM سے الگ ہوں ہی نہیں. اگر ہوتا نا تو میں کوئی اور جماعت بنا چکا ہوتا. تو بننے جاری ہے، MKM بننے جاری ہے. دیکھیں ایک آزاد، میں کہتا ہوں اسی MKM کو ٹرانسفارم کرنا ہے، اسے ہی ری برانڈ کرنا، اسی کو. ٹھیک ہے. اسی کے اندر جو خرابی بگاڑ ہے اس کو الگ کرنا، اور جو خرابی بگاڑ کی وجہ ہے ان کو تھوڑا سا سائڈ پہ بٹھا کے چند قابل قبول سینئر چہرے، پھر وہ یہ طے کریں انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے کہ 65% نیو فیسز، نیو ٹیم، نیو لیڈرشپ، ینگ لیڈرشپ. مطلب اگر سمپل اور نوجوانوں کو صرف سوشل میڈیا پہ نہیں، اسٹیج سجانے پہ نہیں، جلسے کرنے پہ نہیں، بلکہ ان کو ٹکٹ دے کے ان کو کاؤنسل میں بھیجنا. اور اسی میں 28 سال کی عمر میں میئر بنا، مصطفیٰ کمال 33 سال کی، تو پھر ایک 35 سال سے کم عمر کے کراچی کے بیٹے کی یا بیٹی کی اور ضرورت بھی ہے. میرا خیال ضرورت ہے.
اس دیکھیں اگر ہم اپنے سکسیسرز طے نہیں کریں گے, ان کو ہم ڈیموکریٹیکلی پارٹی میں آگے نہیں لائیں گے, ہم ان کے حوالے بلدیہ عظمیٰ کراچی, شہر کراچی, سیاسی عمل و نظریہ ان کو نہیں دیں گے, تو کیا ہماری اجارہ داری ہماری, دیکھیں 40 اوورز ہم کھیل چکے, 10 اوور رہے, پچھلی غلطیوں سے گریز کرنا ہے, اس میچ کو بچانا ہے, اور اس 10 اوور میں اگلے میچوں کی ٹیم تیار کریں, یہ کام ہے. میں اس کام پر لگا ہوا ہوں, بس پارٹی ہو یا نہ ہو, میں ایم کیو ایم ہوں, میں ایم کیو ایم کا یعنی ایم کیو ایم کے بانی کے بعد اگر پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں ایم کیو ایم کی کوئی شناخت ہے, ایم کیو ایم کا برانڈ ہے, آپ پوچھ لیں کون, بالکل بالکل, کریڈیبلٹی, ایکسیپٹیبلٹی, تو فاروق بھائی آپ کو ان کا ہی نام, آپ بالکل, آپ کا نام ہے. اچھا پھر الحمدللہ میں اسی گھر میں رہتا ہوں جس گھر میں آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں. 50 سال پہلے کلاس 1 میں اسی گھر میں آیا تھا, آج بھی اسی گھر میں ہوں. ٹھیک, اگر لوگ یہ اس بات سے یہ سمجھیں کہ ایک نئی ایم کیو ایم بننے جا رہی ہے, ہاں ایک نئی ایم کیو ایم بنے گی, اس کے علاوہ اسی ایم کیو ایم میں سے ایک نئی ایم کیو ایم بنے, اللہ کرے, ورنہ نظریاتی طور پر سوچ و فکر اور اس کی جو روح ہے, سول, وہ انشاءاللہ ایک ایسی مڈل کلاس جینوین عام آدمی کی, دیکھیں ایک یونیک کمبینیشن تھا جو کسی جماعت میں نہیں تھا. یہ آپ کو پاکستان کی کسی سیاسی جماعت میں جو ایم کیو ایم, اسی لیے میں نے تنظیم بحالی کمیٹی بنا کے کہ 84 کی اسی ایم کیو ایم کو دوبارہ قائم کرنا ہے. اور جو پریس کانفرنس میں نے کی یہ اس بل پر, اس کو آپ سن لیں, تو میں نے کھری کھری سنائی ہے وزیر اعلیٰ سندھ کو. میں نے کہا یہ وزیر اعلیٰ ہیں یا وڈیرا اعلیٰ سندھ ہے, یہ جاگیردار اعلیٰ سندھ ہے. یہ جو قانون سازی کر رہے ہیں اور اپنی مصنوعی اکثریت کی بنیاد پر جس طرح کراچی پر اپنے قبضے کو مکمل کر رہے ہیں, اسے کالونی بنا رہے ہیں, اپنے ہاری اور کسانوں کو تو کمی بنایا ہوا ہے اسے, تو تھرڈ ریٹڈ, ہمیں تھرڈ ریٹڈ سٹیزن ہمیں بھی بنایا ہوا ہے. تو یہ اس کی ایک لمٹ ہوگی. اب وہ لمٹ شاید آ گئی ہے کہ میونسپل سروسز لے لیا, آج ہسپتال, سوشل ہیلتھ اور آپ نے ایجوکیشن بھی لے لی, تو اب بچا کیا, ایک نام بچا, وہ بھی لے لیں آپ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایم کیو ایم کی بھی جو لیڈرشپ اس کو سوچنا ہے, جو میں بات کہہ رہا ہوں. چلے ایسے دیکھنے کو ملے گا کہ مصطفیٰ کمال صاحب اور آپ جو ہیں وہ ایک پارٹی میں سٹارٹ ہو جائیں اور ایک نیو ایم کیو ایم. میں کہہ رہا ہوں اگر پارٹی نہیں بھی ہے نا, تو ایک یکجہتی, ایک مل کے کام کریں, مل کے کام کرنے کے کم سے کم ایجنڈے پر, اس کے علاوہ راستہ ہی نہیں ہے. آپ کا 1.5 لاکھ کا ووٹ بینک, فاروق بھائی الگ ایک گروپ بنا لیں گے تو 4-5 لاکھ کا ان کا, 3-4-5 لاکھ کا ایم کیو ایم کا, تو یہ 10 لاکھ کا ووٹ بینک تو تقسیم ہوگا نا. صحیح ہے. مجھے غصہ نہ دلائیں ایم کیو ایم کی لیڈرشپ, میں نہیں گروپ بنانا چاہتا, میں ایم کیو ایم سے الگ نہیں ہونا چاہتا. آپ مجھے دھکیل رہے ہیں دور, آپ میرے لیے دروازے بند کر رہے ہیں, میں نے اپنے گیٹ کھول دیا آپ کے لیے, اور میں کہتا ہوں میرے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں, میرا روڈ میپ, میرا ویژن سمجھے, اپنا روڈ میپ اور ویژن بتائیں کہ کیسے بچائیں گے کراچی کو. ایک ہوتی ہے مجبوری, ایک ہوتی ہے زبردستی. یہ دونوں جو چیزیں یہ زیادہ تر شادیوں میں کام ہوتی ہیں کہ زبردستی کی شادی یا جی مجبوری کی شادی. لیکن ایم کیو ایم کی کیا مجبوری تھی یا ضرورت تھی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کام کرنے کی؟ میں نے تو اس وقت تک میں پارٹی کے ساتھ تھا, بالکل, انہوں نے مجھے الگ نہیں کیا, تو میں نے کہا تھا کہ دیکھیں ساتھ دیں, عمران خان کو موقع دیں, اسے پرائم منسٹر بھی بنائیں, لیکن اپنا جو اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرے 3 مہینے میں اس کا فالو اپ لیں, اور پھر دیکھیں کہ آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہے نہیں رہنا. وزارت لے کے ان کے ہر نااہلی, نا تجربے کاری اور نالائقی, اور جو بھی انہوں نے ظلم اور ناانصافی کی, مہنگائی اور بے روزگاری 7ویں آسمان سے بھی اوپر چلی گئی, تو اس کا مطلب ہے آپ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں. یار آپ نے ایک مرتبہ وزارت واپس لے لی, خالد مقبول نے کہا میں وزارت چھوڑتا ہوں, اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہمارے مطالبات. بالکل صحیح. اس کو 1 سال ہو گیا, آپ نے پھر وزیر بنا دیا, ایک آپ کے ایجنڈے پر عمل نہیں ہوا, ایک نہ مسنگ پرسن ملے, نہ آفیسز ملے, نہ K4 کا منصوبہ شروع ہوا, نہ سرکولر ٹرین کا منصوبہ شروع ہوا, نہ آپ کو جو اور وعدے وعید کیے گئے تھے, آپ کو تو کچھ بھی نہیں ملا. جب مشرف صاحب کا دور تھا اور ایم کیو ایم بھی بڑی پاور میں تھی, اس وقت کراچی کے حالات بڑے زبردست تھے, ٹھیک ہے, اور بڑا یہاں پہ کام بھی ہوا, شہر پورا بن گیا, پل بن گیا, زبردست ہو گیا. لیکن ورلڈ کرائم انڈیکس کی ایک رپورٹ ہے, اس کے مطابق اب پاکستان کراچی کے اندر جو ہے وہ لنڈن سے کم کرائم ہے, لنڈن میں زیادہ کرائم ہے. کراچی از سیفر دین لنڈن. 2021 کی بات کر رہا ہوں میں. تو تب ایسا نہیں تھا, اب ہے. تو اب ایسا کیوں ہے, پہلے کیوں نہیں تھا؟ دیکھیں اس زمانے میں بھی یہی ریکارڈ تھا. اچھا. ہاں, اس زمانے میں رہزنی,
کار جیکٹنگ، سنیچنگ، موبائل سنیچنگ 2002 سے یا 3 سے لے کر 2008 تک. 2008 کے بعد ہوئی ہے جب یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت مرکز میں، جس میں ہم پارٹنر بنے، اور یہاں قائم علی شاہ صاحب کی صوبائی پیپلز پارٹی کی حکومت، اور اس میں بھی ہم پارٹنر بنے. یہ اس کے بعد شروع ہوا. پھر وہ جو روزانہ 10 15 20 40 افراد گینگ وار کا فینومینن، یہ 2008 کے بعد کا ہے. تو جو آج آپ کو کرائم ریٹ نظر آتا ہے وہی 2003 سے 2008 تک کا. اوکے. لیکن مشرف صاحب کے زمانے میں جو کرائم ریٹ کا کنٹرول تھا، آگے وہ بگڑ جائے گا اس کی گارنٹی اس لیے نہیں تھی کہ ہم نے عارضی اختیارات اور عارضی وسائل پر قناعت کی. ہمیں وقتی اختیارات ملے، ہم نے کہا یہ دن ہے اور رات نہیں ہوگی، بس اب دن ہی رہے گا، یہ سورج کبھی نہیں ڈوبے گا، ہنی مون پیریڈ اس کو انجوائے کریں. مست مگن ہو گئے. اور عارضی اختیارات، نہ لینڈ ریفارمز، نہ ٹیکسوں کی منصفانہ تقسیم، نہ ٹیکسوں کا نظام، نہ وسائل کی تقسیم، کسی چیز پر ہم نے توجہ نہیں دی. یہی جو ابھی آپ نے بات کی نا، اب لوگ جو ہے عوام جو ہے وہ بڑی عجیب چیزیں سوچ لیتی ہے. اب وہ سوچ رہی ہے کہ تو کرائم ریٹ کا آپ سمجھ گئے، میں سمجھ گیا، خودکشی ایک انڈیکیٹر ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک خودکشی ہے تو 100 کرائم ہے. موبائل سنیچنگ دیکھ لیں، گاڑیوں کی چوری دیکھ لیں، پھر اس کے بعد گھروں میں رہزنی اور چوریاں. میرے اس علاقے میں پچھلے 10 سالوں میں چوریاں بند تھیں، لیکن گزشتہ 2 سالوں سے ڈکیتیاں، رہزنی اس علاقے میں ہو رہی ہے، موبائل سنیچنگ ہو رہی ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ یہ تھانے دار رسپانسبل ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جو اب تھانے بھی بک رہے ہیں. اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ ناصر شاہ صاحب سے ملے ہیں اور سعید غنی صاحب سے ملے ہیں تو کوئی کھچڑی پکڑی ہے، اور کچھ ایسا ہے کہ پی 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 اور آپ جو ہیں وہ ایم کیو ایم یا کچھ مل کے آگے کراچی کے لیے کریں گے. دیکھیں جو ترمیم ہوئی بلدیاتی قانون میں، اسے اور کالا کیا گیا، ہسپتال اور اسکول بھی لے گئے، میڈیکل کالج لے گئے. تو میں نے جو پریس اور پھر جو رویہ تھا معذرت کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ کا، وہ بالکل ایک قوم پرست جب لیڈر بات کرتا ہے اور سندھ کے شہروں میں رہنے والے مہاجروں اور دیگر مظلوموں کو یہ کہتا ہے تم کل بھی اقلیت تھے، آج بھی اقلیت ہو اور کل بھی اقلیت رہو گے. ٹھیک ہے. فیصلہ کرنے کا اختیار اکثریت کا ہوتا ہے. یعنی اقلیت اگر عددی اقلیت ہے اور سیاسی اقلیت ہے، مذہبی اقلیت کی تو ویسے بھی بیچاروں کی آواز نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو سیاسی اقلیت اور جو عددی اقلیت ہے یہ بھی زیرو ہو گئی ہے، اور اس کا کوئی حق نہیں آواز اٹھانے کا، بولنے کا، اس سے کوئی صلاح مشورہ نہیں ہوگا. ہمارے پاس اکثریت ہے جو ہماری آبادی ابھی بھی زیادہ انفلکس کراچی میں، لوٹ کراچی میں، قبائلی علاقوں سے آئے تو کراچی میں، شمالی علاقوں سے آئے تو کراچی میں، آزاد کشمیر سے آئے تو کراچی میں، اندرون سندھ سے سیلاب سے آئے تو کراچی، زلزلے کے متاثرین آئے تو کراچی، اور ویتنام سے آئے تو کراچی. جتنے بنگالی بھائی تھے وہ کراچی، افغانی جتنے تھے جن کو ہم نے ایک نظریاتی جنگ لڑی تھی روس کے خلاف، ان کو ہم نے جگہ دی، وہ کراچی. تو اب اگر یہ سب کراچی میں، اور پھر کراچی والوں کا نہیں، اور اس کے فیصلے پہ اگر آپ کریں گے اس طرح، تو پھر اس کے بعد سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا بنجارہ. میں اپنے سندھی بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں کو اون کرتا ہوں، میں کوئی نفرت کا درس نہیں دے رہا. یہ ان کے خلاف بھی سازش ہے. اور کراچی میں جب دونوں کو لڑایا جائے گا، پانی پہ لڑائی ہوگی. صوبے کا نعرہ لگا دیا، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. ایم کیو ایم پاکستان نے خود کچھ کیا نہیں، نا اہل ترین، ناکام ترین آپ کا ٹینیور تھا بلدیہ کا، اور اس کو اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے لوگوں کو لگا دیا صوبے کی ٹرک کی بتی کے پیچھے. کیسے ہوگا یہ سب؟ آپ کے پاس عوامی موبلائزیشن نہیں. اختیار لینے کے لیے تو جب میئر تھا تب تو آپ نے کوئی احتجاج کیا نہیں. اب آپ صوبے کی بات کر رہے ہیں، اب آپ اے پی سی کر رہے ہیں. سارے کارتوس جو اے پی سی میں تھے نا ٹھوس تھے. کیا ٹون تھی، کیا ٹینر تھی، کیا لینگویج تھی. دونوں اے پی سی دیکھ لیں، چاہے وہ ایم کیو ایم کی ہو چاہے وہ پی ٹی آئی کی. سارے بیرل میں سے ہمیں لگا کہ واقعی میں اب کارتوس چلیں گے سیاسی. کوئی سخت بات آئے گی، کوئی ایک فرم بات آئے گی، کوئی آگے کا وے فارورڈ ہوگا. ٹھس 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 سارے کارتوس وہیں پر گر گئے. صحیح. کوئی نشانے پر نہیں لگا. صحیح. اور آپ خامخواہی غرا رہے. اللہ رحم کرے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے آپ ہماری web.com کو لائک کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں. میں ہوں راحیل گل. خدا حافظ.